السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ رات کے ایپیسوڈ 15 پرومو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سالار گھر میں واپس آ جاتا ہے اور آ کر اپنی اور ایمان، جس میں ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ تصویر اپنے دل میں سما کر اس تصویر کا اس لمحے کا اسکیچ بنانے لگتا ہے۔ سالار اسکیچ بنا ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی بہن سمن کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور اسے اسکیچ بناتے دیکھ لیتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اپنی محبت کی تصویر بناتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، آپ نے زندگی میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے ایمان آپا آپ سے بہت زیادہ محبت کریں گی۔ اس پر سالار بھی اپنی بہن کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کے بھی کہنے پر ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہوں گا۔ سمن سالار کو کہتی ہے، آپ کبھی ہمت مت ہاریے گا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اس چیز کو دیکھ کر سالار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ نکاح بھی سمن کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ ادھر لئیک صاحب کے گھر آنے پر سالار نے اس پر فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ لئیک صاحب کو بتا ہی دے گا۔ وہ اپنے ماموں کے سامنے آ کر ایک بات کہتا ہے زندگی میں پہلی بار میں نے ایک فیصلہ خود لیا ہے اور وہ فیصلہ میں نے اپنا نکاح کر لیا ہے۔ اور پیچھے ضامن اور شیلا، جن کے ذہن میں شیطانی ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کس کے ساتھ نکاح کیا؟ میں نے ایمان کے ساتھ نکاح کیا، مالی صاحب کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں اوہ وہ کامیاب ہو ہی گیا، نہ اسے اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ ہے، نہ اسے اپنی عزت کی پرواہ ہے، اور اس بار انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کرا کے بہت برا کیا ہے۔ آگے سے وہ کہتا کہ ماموں جان میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں۔ آخر وہ اس بار عالم صاحب سے کہہ ہی دیتا ہے کہ آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اس گھر میں آ جائیں، آپ کے ساتھ ماموں جان ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ انہیں بلایا جاتا ہے۔ ادھر سے ماموں جان کے پاس لیک صاحب اور سالار بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سلام دعا ہوتی ہے۔ ماموں صاحب کہتے ہیں کہ اوہ آپ کامیاب ہو ہی گئے، لیکن اس بار سالار ماموں صاحب کی سائیڈ نہیں لیتا، وہ عالم صاحب کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سالار کہتا ہے کہ یہ عالم صاحب یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کو پہچاننے میں ان کو غلطی ہو گئی ہے، میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ میں 90 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے آگے سے منع کر دیا تھا۔ سالار کے ماموں کہتے ہیں کہ تم نے بنا بتائے نکاح کر لیا، ایسے بھی کوئی نکاح کرتا ہے؟ طلاق کے کاغذ نکالو اور ان کے منہ پہ طلاق مارو۔ میں نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے ہیں۔ یہ بات سن کر سالار کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ عالم صاحب کی بیٹی کو اس بار مضبوط سہارا مل گیا اور سالار کو بھی۔ سالار تو اس بار شیر بن چکا ہے۔ ایک طرف طلاق کے پیپرز تیار ہو چکے ہیں، دوسری طرف سالار، ضامن اور سمن ایمان کو لینے جانے والے ہیں۔ ہبا بخاری کہیں باہر ہوتی ہے، جب وہ گھر آتی ہے اس کے بابا اکیلے ہوتے ہیں، تو سالار ان کے بابا کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایمان کے بابا اس بار سالار کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو ایمان کو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ایمان تم نے بہت ہی مشکل راستہ چنا ہے۔ سالار اور سمن جب ایمان کو لے کے جاتے ہیں تو جب وہ گاڑی سے اترتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اتنا بڑا بنگلہ، سالار تو ایک دکان پر زندگی گزارنے کے لیے راضی تھا۔ ایمان سوچ میں ہی گم ہوتی ہے۔ سالار اسے کہتا ہے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادھر شیلا سالار کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ایمان کو بھی گھر لے کر آ چکا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سالار کو لئیک صاحب جائیداد سے آگ ہی نہ کر دیں۔ ادھر سالار ایمان کو طلاق کے پیپرز پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ماموں جان نے تیار کروائے ہیں۔ ہبا بخاری اسے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے ان کا ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ سالار اپنے ماموں جان کے پاس طلاق کے پیپر واپس لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی ایمان کو طلاق نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے یہ طلاق کے پیپر ہے نا، یہ پیپر یہاں پھاڑ کے پھینک جاتا اور ایمان کو یہاں سے لے جاتا ہے۔ تو اس پر لئیک کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنی خوشی کے لیے سالار کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اگر لئیک صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جتنا ظلم اس کے اوپر ہوا ہے اس کی ماں کے جانے کے بعد، وہ تو سالار کا ساتھ دے، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ سالار نے اس بار بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ ولیمہ اچھے طریقے سے دھوم دھام سے کرے گا۔ وہ اسکیچ، وہ تصاویر اپنے ولیمے پہ لگانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایمان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیتا ہے۔ وہ ایمان سے کہتا ہے میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ محبت کی لیکن کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا، لیکن خدا کی ذات نے دیکھو ہمارا ساتھ دے ہی دیا۔
لیکن ایمان جس کے دل میں زین کی محبت ہے وہ زین کی ہی باتیں سالار سے بار بار کرے گی۔ اس کے بعد سالار ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ وہ کہتا ہے جتنی ہم زین کی باتیں کری جائیں گے اتنی ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ آج کے بعد اب مجھ سے زین کی بات مت کیجیے گا۔ ادھر زین پاکستان آنے کے بعد پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ بانو آپا کے اوپر بھی ٹوٹ پڑتا ہے، گھر کی ساری چیزیں توڑ دیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کا سالار کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، بھاگا بھاگا اس کے ساتھ گھر میں پہنچ جاتا ہے۔